السلام علیکم استاذ، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ استاذ آپ کچھ گفتگو فرمانا چاہیں گے؟ اللہ کا نام لے کے آپ شروع کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین العابدین صاحب آپ اپنے سوال سے شروع کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد، جب بھی ہم کسی سے قرآن کی حقانیت پہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو وہ شروع میں ہی قرآن کے وہ اعتراضات سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی اس وقت کے لوگوں کو بھی تو یہ ریزرویشن تھی کہ یہ پیغمبر خود لکھتا ہے، تو انہوں نے الزام بھی لگایا کہ کوئی غلام ہے یا خود لکھتے ہیں یا من گھڑت ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو اس کے ساتھ پھر وہ ایک کہانی بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ آج کل میں نے سنا ہے بعض لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ جی ورقہ بن نوفل ایک مطلب عالم شخص تھا، ان کی وفات ہوئی تو سیدہ جو ہے وہ وارث بن گئی ان کی کتب کی، تو وہ رسول خدا کے گھر میں آ گئی، تو وہ بھی تھوڑا ادھر سے بھی لے لیا اور تھوڑا کر کے تو یہ لکھ دیا قرآن۔ تو اس میں سوال استاذ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اعتراضات کو کیوں نقل کیا قرآن میں؟ مطلب کہ جی وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے یا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو پکڑ کے نقل کر دیا۔ کرنا تو اس طرح چاہیے تھا نا کہ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے، مطلب جو روایتوں میں ملتا ہے کہ شعراء کہہ رہے ہیں کہ بقرہ و آل عمران کے بعد بھی اب کیا کوئی مطلب شاعری کی جائے، تو اس طرح کے کمنٹس اللہ تعالیٰ نے کیوں نقل نہیں کیے؟ اس طرح کے کیوں کیے ہیں کہ جو مطلب اس طرح کے پھر وہ لوگ اس پہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں؟ جی سر۔ اس کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اپنی دعوت پیش کر رہا ہے، اپنی شان میں لوگوں کی مدح سرائی اور قصیدے نقل نہیں کر رہا، نہ وہ کوئی تاریخ سنا رہا ہے۔ وہ پیغمبر کو دعوت پیش کرنے کے لیے اپنی قوم کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور دین کے حقائق، دین کی تاریخ، دین کا پس منظر واضح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی کوئی سورہ اٹھا لیجئے، وہ اسی طریقے سے بات کرتی ہے، یعنی اس کے مخاطبین ہیں وہ بالکل متعین ہو جاتے ہیں اور وہ قرآن ہی سے متعین ہو جاتے ہیں۔ مشرکین عرب ہوں گے، اہل کتاب ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کی جماعت کے اندر کے منافقین ہوں گے، خود پیغمبر یا پیغمبر کے اہل بیت ہوں گے، وہ ان کو خطاب کرتا ہے اور خطاب کر کے اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ اس میں اعتراضات نقل کیے جائیں گے، یعنی اعتراضات کے جوابات دینے ہیں۔ ہم بھی جب اپنی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز تو بڑی پستی کی چیز ہے کہ اپنی شان میں لوگوں کی لکھی ہوئی تقریریں پڑھنا شروع کر دیں، اپنی مدح میں کہے ہوئے لوگوں کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہی کہیں گے کہ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا استدلال ہے، اس پر اگر یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے۔ میری پوری زندگی اسی دعوت میں بسر ہوئی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اعتراف کی کوئی چیز نہ کبھی اپنے ہاں شائع کی، نہ کبھی اپنی زبان پر آنے دی، لیکن اعتراضات سیریز بہرحال 5-6 سال پر پھیلی ہوئی۔ تو دعوت دینے والا یہ کرے گا، اس کا کام یہ ہے کہ مثبت طور پر اپنی دعوت اور اپنا پیغام استدلال کے ساتھ پیش کرے، اور لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ اعتراضات سنجیدہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے گہرے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کے احمقانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں جہاں یہ اعتراض نقل کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو محض دوسروں کی حماقت واضح کرنے کے لیے نقل کیا ہے۔ یعنی ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن مجید کی دعوت سن رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا جا رہا ہے، اور یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ لوگ ان کو اعتراض کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر میرے زاویے سے دیکھیں تو یہ در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ قرآن مجید کے مخاطبین بھی یہ جانتے تھے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں ان کو اس قرآن کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔
انسانی ذہن چونکہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ صحیح و خطا کے مراحل سے گزرے بغیر کسی شخص کی زبان پر اس طرح کا کلام آ سکتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ ان کے اندر پیدا ہوئے، انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے 40 سال کا کم و بیش عرصہ ان کے اندر گزارا ہے۔ قرآن مجید نے خود یہ بات نقل کی ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ اس میں انہوں نے نہ کبھی ایسی کوئی چیز ان کی زبان سے صادر ہوتے دیکھی، نہ اس فصاحت و بلاغت سے کبھی ان کو کوئی خطبہ دیتے دیکھا، نہ کبھی اس طرح کی کوئی آرزو ان کے اندر پنپتی ہوئی دیکھی، نہ کبھی انہیں غیب کا حریص دیکھ کر مراقبہ کرتے ہوئے یا اس طرح کی مشقوں سے گزرتے دیکھا۔ وہ جب اس پس منظر سے بالکل خالی ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ یک بیک اٹھ کے آیا ہے اور یہ کلام اس کی زبان پر جاری ہو گیا ہے، تو انہیں یہی کہنا چاہیے تھا جو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی چھپا ہوا شخص ہے جو اس کو یہ چیزیں بتا دیتا ہے، اس کے ہاں تو اس کے کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کے صراحتاً محمد الرسول اللہ کا کلام نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ انسان اس کو کسی غلام کے ہاں تلاش کرتا پھرے، وہ عقل کے اندھے تھے جنہوں نے یہ بات کہی۔ یہی تو اصل میں اس بات کی پہلی دلیل تھی کہ یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ جی فیروز کریم صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، جس کا مخاطب بظاہر قریش کے ایمان والے تھے، اور آگے کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کی بنیاد پر آپ کا موقف یہ ہے کہ اب بنی اسماعیل اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے اور باقی مسلمانوں کی حیثیت ان کے تابع کی ہے، اور دین کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری بنیادی طور پر بنی اسماعیل ہی کی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ بقرہ میں فرمائی کہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو اس آیت کا مخاطب کیا اس وقت کے تمام مسلمان بشمول اوس اور خزرج کے انصار نہیں ہیں جو کہ اسماعیلی نہیں تھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ منتخب لوگ اور امت وسط صحابہ کرام ہی کی جماعت نہیں، اس کا اطلاق پوری بنی اسماعیل پر کیسے ہو رہی ہے؟ اور اگر اس سے بنی اسماعیل مراد لی جائے تو ختم نبوت کے بعد جب قرآن و سنت تمام مسلمانوں کے پاس یکساں موجود ہیں تو ان کی اس خصوصی ذمہ داری کی کیا حیثیت ہے؟ جزاک اللہ۔ سورہ حج کی آیت آپ نے خود پیش کر دی، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اجتباء کس کا ہوا ہے۔ اجتباء اور استفاء یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی فرد یا قوم کے انتخاب کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسماعیل کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ذریت ابراہیم، یہ بات بصراحت سورہ آل عمران میں بھی بیان ہو گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں پیغمبروں کا انتخاب کیا اور دوسرے مرحلے میں ذریت ابراہیم کا، آل ابراہیم کا انتخاب کیا۔ تو آل ابراہیم اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوگوں پر حق کی شہادت قائم کریں۔ حق کی شہادت یعنی یہ گواہی کہ ہماری طرف پیغمبر آئے ہیں، ان پیغمبروں کو ہم نے جانچا اور پرکھا ہے، وہ اللہ ہی کے پیغمبر تھے، انہوں نے ہمیں یہ دعوت پہنچائی ہے، یہ کتابیں ہمارے حوالے کی ہیں، ہم اس کی گواہی پوری دنیا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ گویا ایک ٹیسٹمنی ہے، ایک شہادت ہے جو ان کے سپرد کی گئی ہے۔ اس کے لیے بڑا خصوصی اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک جزیرہ نما عرب کا علاقہ منتخب کیا ہے، دوسرے فلسطین کا علاقہ منتخب کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اصلاً وہی مخاطب ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ علی سبیل تغلیب کا اسلوب ہمیشہ ادب میں اختیار کیا جاتا ہے۔ قریش یا بنی اسماعیل وہ اصلاً رسول اللہ کے مخاطب ہیں، دوسرے لوگ طبعاً اس میں شامل ہوئے ہیں،
اور جب وہ شامل ہو گئے ہیں تو ان کی حیثیت انصار کی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بڑی خوبصورت تعبیریں اختیار کی ہے، تب ہم بے احسان۔ ایک یا تعبیر یہ ہے اور ایک یہ کہ جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ تو اصل دعوت کن کے پاس ہے؟ وہ بنی اسماعیل کے پاس۔ اصل علمبردار کون ہے؟ وہ ہے رسول اللہ کی امت کی حیثیت سے وہ اٹھائے گئے، باقی لوگ جیسے جیسے ان میں شامل ہوتے ہیں ان کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت بھی ہم ان کا حصہ ہیں۔ یہ ذمہ داری اصلاً ان کو ادا کرنی ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہماری حیثیت اسی طرح انصار کی ہے جس طرح اوس و خزرج کے لوگوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی حیثیت انصار کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی انہی کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دینونت برپا ہوئی اس میں سرفرازی کا نتیجہ بھی انہی کے لیے نکلا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں یہ فرمایا کہ الائمۃ من قریش، میرے بعد وہی اقتدار سنبھالیں گے۔ سیدنا صدیق نے اسی استدلال کی بنیاد پر انصار کو روکا کہ وہ اس میں حریف نہ بنے۔ تو یہ پوری بات ہے۔ اس میں جہاں جہاں کہیں تعمیم کا اسلوب محسوس ہوتا ہے اس کو اس کے پس منظر میں دیکھ لینا چاہیے۔ پوری سورہ بقرہ کا مضمون یہی ہے کہ بنی اسرائیل اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا لیا ہے۔ ان کی داستان سنا کے، ان کے جرائم بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ قرار دے دیا ہے۔ اس میں پھر یہ کہا ہے کہ ان کی جگہ اب تم اٹھائے گئے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تقابل ہی بتا رہا ہے کہ ادھر اگر فضیلت یا اجتباء یا استفاء بنی اسرائیل کا ہے تو اب بنی اسماعیل ان کی جگہ اٹھا دیے گئے ہیں۔ اس سے انصار، اس سے وہ لوگ جن کو قرآن تبعہم بے احسان کہا ہے وہ خارج نہیں ہو جاتے، وہ تباً ان کا حصہ رہتے ہیں اور امت مسلمہ کا اطلاق اس پورے گروہ پر ہو جاتا ہے۔ جی عمران خان صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ استاد محترم، میرا سوال سنت سے متعلق ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کو ہم جانتے ہیں، آیات ہمارے سامنے ہیں، جہاں تک احادیث کا معاملہ ہے اس پہ بھی رجال کا علم ہے اور چیزیں ہیں جس کو ہم پرکھ سکتے ہیں احادیث کو۔ سنت کے بارے میں آپ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ جو اعمال ہم سنت سمجھ کے کر رہے ہیں وہ صحیح سنت ہے کہ جو رسول نے جاری کی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے کچھ سالوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک دینی طریقے سے ہم پہ وہ کہہ لیں کہ رائج ہو گئی ہیں، جیسے بچے کے کان میں اذان دینا، یا عقیقہ ہے، یا آج تیسری عید میلاد النبی، وہ ایک طرح سے ایک سنت کی حیثیت سے یہ چیزیں تینوں یہ اعمال ہم دینی حیثیت سے کر رہے تھے، چاہے وہ بچے کے کان میں اذان دینا ہو یا عقیقہ ہو یا عید میلاد النبی ہو۔ تو ہمیں یہ کیسے تسلی ہوگی کہ جو باقی سنت ہم کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، ہم نے ختنہ کرنا ہے یا اور چیزیں ہیں، وہ ہمیں کیسے تسلی ہوگی کہ وہ بالکل ٹھیک سنت ہے اور ان کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے بچے کے کان میں اذان دینا ہے یا عقیقہ ہے یا عید میلاد النبی ہے؟ اس پہ آپ پلیز تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا، جزاک اللہ۔ اس میں دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہ متعین کریں کہ دین میں اصل احکام کی حیثیت کن چیزوں کو حاصل ہے۔ فروع تو خود مستنبط کی جاتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں، اصل کیا ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جن کو ہم کسی جگہ سے استنباط نہیں کر سکتے، انفر نہیں کر سکتے، ان کی ایک فہرست ترتیب دے لیں۔ اس کے بعد پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا پورا علم ان کو دین کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے؟ اس وقت بھی مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک مسلمانوں کے پورے علم تک ہماری رسائی ہے۔ یہ صرف موجودہ ذرائع کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے میں بھی ایسے ہی رہا ہے۔ تو پورے علم سے یہ سوال پوچھیں، وہ آپ کو بالاتفاق جس چیز کا جواب دے، اس کے بعد پھر وسط کے لوگوں سے پوچھ لیں، وہ پوری تاریخ بالکل محفوظ ہے، آخری درجے میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد اوپر صحابہ کے دور تک چلے جائیں، تو جب آپ پہلی صدی تک کے علم سے لے کے آج کے زمانے تک متفق علیہ پائیں گے، مسلمانوں کے علم کو متفق علیہ پائیں گے،
تو پھر کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ قرآن مجید بھی اسی اصول پر قرآن قرار پاتا ہے، یعنی وہ تاج کمپنی کی مہر کی وجہ سے قرآن نہیں ہے، مسلمانوں کے علم کے اسی اتفاق کی وجہ سے قرآن ہے، اور ہم مسلمانوں ہی سے اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اجماع اور تواتر ہے۔ اجماع اور تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی مسلمان اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کا علم اس بات پر متفق ہے کہ یہ رسول اللہ سے اسی طرح دین کی حیثیت سے چلی آتی بات ہے۔ یہ ہونا چاہیے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے سنت کیا ہے کہ زیر عنوان گفتگو کی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے پورے علم کو سامنے رکھ کر بتایا ہے کہ وہ ہر دور میں یہی معیار بیان کرتا رہا ہے، اور یہ بالکل عقلی معیار ہے۔ اس کی حیثیت علم و عقل کے مسلمات کی ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو اس وقت جو مسلمان ہیں ان کے ہاں بھی متفق علیہ نہیں۔ ان کی تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، چند منٹ میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں لوگوں نے کہاں سے اخذ کی ہیں۔ کسی کی تاریخ 2 صدی بعد سے شروع ہوگی، کسی کی 5 صدی بعد سے شروع ہوگی، کسی کی 2 صدی پہلے شروع ہوگی۔ سب تاریخ بالکل محفوظ ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھئے کہ انہوں نے یہ کہاں سے چیز لی ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ انہوں نے کہاں سے لی ہے۔ تو اس لیے مسلمان پوری روشنی میں کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے کبھی یہ تحقیق نہیں کی، اس کو موضوع نہیں بنایا، وہ اس میں پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ اس طریقے سے اجماع اور تواتر کی تحقیق کریں گے تو آپ کو بالکل متعین طور پر وہ فہرست دستیاب ہو جائے گی جو میں نے بنا کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس میں وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہیں کوئی اشتباہ پیش آئے، لیکن ذرا آپ تفاحص سے کام لیں گے تو اوپر سے نیچے تک متعین ہو جائے گا۔ اس طرح کی صورتحال قرآن کے بارے میں پیش آتی۔ ابھی دیکھ لیجئے، ہمیں معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں قرآن مجید کی قرأت ذرا مختلف طریقے سے کی جاتی ہے۔ ان علاقوں سے بھی ہم واقف ہیں، وہ نسخے بھی ہمارے پاس ہیں۔ ان میں بھی ہمیں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ قرأت جس کو عرضہ اخیرہ کی قرأت کہتے ہیں وہ کون سی ہے۔ تو میں نے اس کے معیارات متعین کر کے بتا دیے ہیں، اور یہ عرض کر دیا ہے کہ اس طرح سے وہ بھی متعین ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا سا علمی تفاحص تو ہر حال میں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دین عاقل بالغ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ وہ صرف اطلاع نہیں ہے، جن کو دی گئی ہے ان کی عقل پر بھروسہ کر کے دی گئی ہے، اور وہ عقل و علم کے اس امتحان سے گزرتے ہیں۔ اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے کسی آدمی کو، لیکن اگر وہ قلب سلیم رکھتا ہو تو آسانی کے ساتھ اپنا اطمینان کر سکتا ہے۔ جی استاذ، گزشتہ دنوں ڈاکٹر گزدر صاحب نے ایک اختلاف نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت کے روزہ رکھنے کا جو حکم ہے اس کی کوئی صراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نظر نہیں آتی، یعنی احادیث میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امت میں یہ اس طرح سے سنت کی حیثیت سے موجود نہیں تھا، جبکہ آپ نے میزان میں یہ لکھا ہے کہ جو حائضہ عورت کے روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے اس کو پوری امت نے اجماع اور تواتر کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ جس معیار پر میں نے باقی چیزیں قبول کی ہیں یہ بھی اسی معیار پر قبول کیا ہے۔ اس کی بنیاد کسی روایت پر نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح مسلمانوں کے ہاں ایک بالکل متفق علیہ چیز ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں مولانا عمار خان ناصر نے ایک مضمون لکھ کے بتا دیا ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کے اس کو اسی طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ چونکہ ایک بالکل جزوی نوعیت کی چیز ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شبہ کسی کو لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے شواہد پیش کر دیے گئے ہیں، ان کی روشنی میں لوگ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اصول کے بھی بالکل مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے جس طرح کی طہارت لازم کی ہے وہ بہرحال اس میں ملحوظ نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو اشارتاً بیان کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں بالکل متعین کر دیتی ہیں۔ میرے نزدیک اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ تحقیق کر کے دیکھ۔ جی رضوان علی صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاذ۔
وعلیکم السلام۔ استاذ ایک سوال آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں نا یہ کہ دنیا کے اندر جو ایک گھر ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ ایک میاں اور ایک بیوی سے مل کر تشکیل پاتا ہے، اور یہی انسان کی فطرت کے مطابق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ایک ہی بیوی بنائی تھی، لیکن آپ نے جو حور کی بحث ہے 23 اعتراضات میں، اس میں ایک روایت کو قبول کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک کی دو دو زوجہ ہوں گی۔ تو استاذ کیا ہماری فطرت جو ہے وہ تھوڑی بدل جائے گی؟ کیونکہ یہاں پر تو حالات کے تحت اس کی اجازت ہے، یا وہاں پر یہی فطرت ہوگی؟ تو اس کو تھوڑا سا ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ ایک چیز پھر اس کے بعد میں آپ سے اور ذرا دریافت کروں گا۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ اچھا گھر اس سے بنتا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ فطرت یہی ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں ہم کو گھر بنانا ہے، خاندان کو وجود پذیر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد پیدا ہونی ہے۔ انسان ایک ناتواں بچے کی حیثیت سے ہماری گود میں ڈالا جانا ہے۔ خود ہم نے ان سب مراحل سے گزرنا ہے۔ ہم بھی اسی طریقے سے جوانی، لڑکپن، بچپن، ان سب مراحل سے گزرتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو یہ خاندان کا ادارہ اس دنیا میں ہماری ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا فطرت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ یہ ادارہ بھی ہماری ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ضرورت چونکہ ہمارے وجود کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے دن ہی قائم کر دیا گیا۔ دوسرا ادارہ ریاست کا ادارہ ہے، وہ بھی ہماری ضرورت سے پیدا ہوا، وہ بھی کوئی فطرت نہیں ہے۔ یعنی چونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اس کا سوء استعمال ہوتا ہے، اس سے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، ان کی جان مال آبرو کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے وہ ادارہ بنا لی۔ یہ دونوں ادارے انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئے۔ یہ ضرورت اگر جنت میں بھی اسی طرح باقی رہی تو وہاں بھی بن جائیں گے، اور اگر وہاں یہ ضرورت باقی نہیں رہے گی تو یہاں کے قوانین کا اس پر اطلاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ استاذ، بات بھی واضح ہو گئی ہے۔ ایک چیز استاذ اور آپ سے یہ دریافت کرنی ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات زیر بحث ہیں، جس طریقے سے آپس میں ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس میں ہمیں دین کیا حکم دیتا ہے؟ اس طرف بھی مسلمان ہیں، اس طرف بھی مسلمان ہیں، تو آپ ذرا اس پہ ایک دینی اعتبار سے بھی روشنی ڈال دیجیے تاکہ کچھ سمجھ میں آئے کہ ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور جو دیگر مسلم ریاستیں ہیں ان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی جو باقاعدہ ریاستیں قائم ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا ہے کہ ہم ان کے نظم کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ پاکستان میں اس وقت ایک باقاعدہ ریاست کا نظم موجود ہے، یعنی خطہ ارض بھی موجود ہے، قوم بھی موجود ہے، اور جدید ریاست کے تینوں ادارے بھی موجود ہیں۔ انتظامیہ کام کر رہی ہے، عدلیہ موجود ہے، فوج اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے ادارے موجود ہیں۔ ریاست کا یہ نظم باقاعدہ طریقے سے انتخاب کرتا ہے، اور اس انتخاب میں کسی شخص کو سربراہ کی ذمہ داری دے دیتا ہے۔ وہ سربراہی ہمارے دستور کے مطابق دو حصوں میں تقسیم ہے، صدر مملکت بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں۔ تو اس باقاعدہ نظام میں ہم پابند ہیں کہ اس کے فیصلوں کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی حفاظت کریں، اس کے وفادار رہیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ہدایت کی ہے۔ اس طرح کی حکومتوں میں یا ان کے خلاف جو گروہ بھی پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں میں، جیسے داعش ہے، جیسے القاعدہ ہے، جیسے حماس ہے، جیسے حزب اللہ ہے، جیسے حوثی ہیں، یہ سب خوارج کی طرح کے گروہ ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کبھی ان کو گوارا نہیں کیا۔ یہ جیسے ہی پیدا ہونا شروع ہو گئے، جب ساری دنیا ان کی مداح تھی، اس وقت بھی ان پر تنقید کی۔ ابھی حال میں حماس کے اقدامات کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس میں اپنوں کی ملامت بھی دیکھی اور غیروں کی بھی دیکھی، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی راضی نہیں ہوا۔ میرے نزدیک اس طرح کے گروہ جب امت مسلمہ میں پیدا ہوں گے، وہ سخت نقصان پہنچائیں گے، اسی طرح کے اقدامات کریں گے۔ میں تو اس پر مستقلاً متنبہ کرتا رہا ہوں، بلکہ اپنے ملک کی فوج کو، ذمہ دار لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو
यहाँ के हुक्मरानों को मुसलसल मुतनब्बे करता रहा हूँ कि ये बड़ी गलती की जा रही है, ये आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। खुदा के लिए इस तरह के मंसूबे न बनाइए। इस तरह के गिरोह जब बेकाबू होते हैं तो फिर वो रियासत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये जहाँ जहाँ पैदा हुए हैं इन्होंने मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। फ़लस्तीन को देख लीजिए, वहाँ क्या सूरत हाल पैदा कर दी है। लीबिया को देख लीजिए, सूडान को देख लीजिए, यमन को देख लीजिए, ये इसी तरह के गिरोह हैं। तो मैं तो किसी एक दिन के लिए और किसी एक लम्हे के लिए भी कभी ना इनका हामी हो सका, ना इनके जज्बाती नारों से कभी मुतासर हो सका, ना मैंने कभी इनको कुद्सियों की जमात करार दिया। मेरे नज़दीक ये सब के सब उम्मत मुस्लिमा के लिए शदीद ख़तरा है और ये चीज़ जो मैं बार बार कहता था वो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह सामने आ गई है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। इन हालात में हमें अपनी फ़ौज के साथ, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने हुक्मरानों के साथ खड़े रहना है। यही अल्लाह का हुक्म है। उनकी कोई गलतियां हैं तो उन पर हम तवज्जो दिलाते हैं। मैंने अभी बयान किया कि ये खुद उनके मंसूबों का नतीजा है जिसकी सज़ा अब उन्हें भी भुगतनी पड़ रही है। ये हम कहते रहेंगे, लेकिन कोई नाजुक सूरत हाल पैदा होगी तो वहाँ अपनी कौम के साथ और उस कौम के नज़्म इज्तिमाई के साथ खड़े होंगे, इसलिए कि हमारे पैगंबर ने हमको इसी बात की हिदायत फरमाई। जी, नोमान यूसुफ साहब, आप अपना सवाल कीजिए। उस्ताद, जैसे कि हमें पता है कोई चीज़ रोशनी से ज़्यादा तेज़ी से हरकत नहीं कर सकती, और दिलचस्प बात ये है कि अगर रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें, तो भी करीब तरीन सितारे तक पहुँचने में हमें कई नूरी साल लगेंगे। लिहाजा हमारी कम आएगी कि हम किसी करीब तरीन सितारे की सैर पर भी नहीं जा सकते। अगर ये सब तमाशा हमारे लिए होता, तो हम में ये सलाहियत तो होनी चाहिए थी। आपके अंदर बहुत सी सलाहियतें होनी चाहिए, लेकिन कब? जब आप असल ज़िंदगी में दाखिल होंगे। वो ज़िंदगी खालिक ने बता दिया है कि मौत के बाद शुरू होगी। इस वक्त ये दुनिया इम्तहान के लिए बनी हुई है, आर्जी दुनिया है। इसमें आप 150 साल के लिए भेजे जाते हैं। आपको इतना ही अरसा रहना है। इसमें इस तरह की सैर व तफरीह के मंसूबे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोशिश कीजिए कि मौत के बाद असल ज़िंदगी में दाखिल होने की तैयारी को मुकद्दम रखें। ये दुनिया की ज़िंदगी उस ज़िंदगी के साथ मिलकर काबिल फ़हम बनती है। यही पैगंबरों की दावत है, यही उन्होंने बताया है। आपके अंदर जो सलाहियतें इस आर्जी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थीं वो दे दी गई हैं। जो सलाहियतें उस ज़िंदगी के लिए होंगी जिसमें इतने फासले चश्म ज़दन में तय किए जा सकें, जिसमें एक बड़ी बादशाही आपके सुपुर्द कर दी जाए, जिसमें 500 साल की मुसाफत भी एक बादशाही के लिए नाकाफ़ी हो, जब आप उस दुनिया में दाखिल होंगे तो वो आपको मिल जाएगी। मौजूदा दुनिया नकाइस के साथ है, शर के साथ है, इसलिए कि ये इब्तला के उसूल पर बनी है, ना ये नेमत के उसूल पर है, ना कमाल पर। इसको अल्लाह ताला ने नकाइस के साथ पैदा किया है ताकि वो हमारे लिए इम्तहान बने। इसको देखिए किस खूबी के साथ कुरान बयान करता है, व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजऊन। ये खैर और शर का कारखाना है। इसमें कमाल तलाश न करो, इसमें खैर तलाश न करो। इसमें चीज़ें इसी तरीके से खल्त मल्त होंगी। इन्हीं के अंदर से तुम्हें अपना रास्ता निकालना है। ये हमने इसलिए बनाया है नबलुकुम फितनतन, हम इसमें परखने के लिए, तुम्हारी सलाहियतों को जांचने के लिए तुम्हें एक इम्तहान से गुजार रहे हैं। उसके बाद व इलैना तुरजऊन, तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। तो वो जिंदगी वहां शुरू होगी, ये सारी ख्वाहिशें वहां पूरी हो जाएंगी। जी, अब्दुल्ला अलवी साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद, मेरा सवाल ये है कि क्या हम कुरान को अल्लाह और अरब के उस दौर के लोगों के दरमियान मुकालमा समझकर पढ़ें, या ये समझकर पढ़ें कि वो हमसे बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा है? क्योंकि अक्सर औक़ात जब कुरान की हम कोई आयत पढ़ते हैं और उससे कोई रूहानी कैफ़ियत तारी होती है, लेकिन फिर एक मायूसी होती है कि नहीं, हम इस आयत को जिस तरह से समझ रहे हैं ये वैसे नहीं है, दरअसल ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में नाज़िल की गई थी। कुरान मजीद तो अपने ज़माने के लोगों को खिताब कर रहा है। उसकी हर सूरा का मुखातब बिल्कुल मुतय्यन है।
وہ یا مشرکین عرب ہیں یا وہاں کے اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب میں کبھی نصارہ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی یہود سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت کے مسلمان ہیں ان کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ ان کی جماعت میں جو لوگ منافقین ہیں وہ بھی مخاطب ہوئے ہیں۔ خود پیغمبر بعض صورتوں میں براہ راست مخاطب ہیں، اور اس میں سب معاملات آپ ہی کے حوالے سے زیر بحث آ رہے ہیں۔ بعض موقعوں کے اوپر خاندان کے لوگ، اس لیے کہ وہ پیغمبر سے وابستہ ہیں، ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو قرآن اپنے خطاب کے لحاظ سے تو اسی طرح کا مکالمہ ہے، یعنی اس میں کردار ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ فہم قرآن سے متعلق ہے۔ اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کن سے کی جا رہی ہے؟ وہ انسان ہے، یعنی مشرکین عرب ہیں تو وہ بھی انسان ہیں، اہل کتاب ہیں تو وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت انفس و آفاق کے دلائل سے ان کے سامنے پیش کی ہے۔ انفس و آفاق ان کے لیے بھی وہی ہے، ہمارے لیے بھی وہی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید اپنے مضمون کی ہدایت کے لحاظ سے آفاقی، یعنی اس کی آفاقیت یہ ہے، وہ ریشنیل کیا ہے جس پر وہ گفتگو کر رہا ہے۔ وہ اگر ایک مشرکین عرب کے فرد کو یا اہل کتاب کے ایک فرد کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، تو سوال یہ ہے کیا میں خدا کا بندہ نہیں ہوں؟ تو ہمارا یہ اشتراک اس ریشنیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو قرآن کا صحیح فہم آپ کو حاصل ہوگا اور آپ اس سے ہدایت پائیں گے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا قرآن وہیں رہ جائے گا، اور یا آپ اس کی ان باتوں کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے جن کو آپ اپنے متعلق تو مان رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے تو ان کا سیاق و سباق بالکل الگ ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں، یعنی قرآن کو وہاں رکھ کے دیکھنا ہے۔ یہ میں محض سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک اچھا ڈرامہ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں کردار آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈرامے جو ہم شیکسپیئر کے ہاں پڑھتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح ہماری روح میں اتر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری زندگی ہوتی ہے، وہ اس کے احوال ہوتے ہیں، وہ چیزیں اسی دنیا سے اخذ کی گئی ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے مشرکین عرب ہوں، اہل کتاب ہوں، ان کے ساتھ خدا کی گفتگو ہو، انفس و آفاق کے دلائل ہوں، ان کے مسلمات پر گفتگو ہو، ان میں اور ہم میں انسانیت مشترک ہے، اور یہ اشتراک ہے جو ہمیں اسی طریقے سے موو کرتا ہے، ہمارے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، جس طریقے سے میں نے مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ اس صحیح اصول کے اوپر قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید کی ہدایت سے محروم رہ جائیں گے، اگر آپ فی الواقع اس سے ہدایت چاہتے ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ انفرادی طور پر بعض آیات کو اٹھا لیں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی نگینے ہیں، ان کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور ان سے حظ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن قرآن بحیثیت قرآن اپنی حقیقت ان دونوں چیزوں کو یکساں ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ پر کھولے گا۔ جی سلمان حفیظ صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ سوال میری وائف کی طرف سے ہے، وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کو جو جیولری اپنے پیرنٹ سے ملی تھی شادی کے وقت، کیا اس کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینی ہے؟ کہ وہ کوئی ان کے پاس ایز اے انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایسی جیولری ہے جس کو وہ کچھ کو زیادہ ریگولر پہنتی ہیں اور کچھ کو وہ کبھی کبھی پہنتی ہیں۔ جی میرے نزدیک تو جو ذاتی استعمال کے زیورات ہیں وہ والدین سے ملے ہوں، شوہر نے دیے ہوں، خود خریدے ہوں، وہ سب زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میری آپ کی استعمال کی چیزیں، ذاتی استعمال کی چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ گھر کا فرنیچر ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارے پہننے کی چیزیں ہیں، اسی طرح سے ہم نے گھر بنا رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادی کے لیے کوئی چیز رکھی ہے، ان کی تعلیم کے لیے کوئی چیز پس انداز کی ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ذاتی استعمال کی چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے، یہ استثناء اصول میں قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کا اطلاق زیور پر بھی ہونا چاہیے۔ زیور چونکہ زیور کہیے یا سونا چاندی کہیے،
سونا چاندی چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ثمن بھی تھا، یعنی وہ کرنسی بھی تھی ایک طرح سے، تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ اس کو شاید ذاتی استعمال کی چیز کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اختلاف کی وجہ یہ بنی ہے۔ میرے نزدیک اس میں امام مالک کا نقطہ نظر بالکل صحیح ہے، اس پر بھی ذاتی استعمال کا اطلاق ہونا چاہیے۔ البتہ یہ اللہ کا چونکہ حق ہے تو اس لیے ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ میرے پاس یا کسی کے پاس کون سا زیور ہے جو فی الواقع میرے ذاتی استعمال کا ہے، اور کون سا میں نے اس خیال سے بنا لیا ہوا ہے کہ چلیے کسی وقت کام آئے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی زیور ہے جو ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کا کنز ہے، اس میں لازماً زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اچھا سر، وہ جو کام آنے والا معاملہ ہے اس میں بھی ان کی نیت یہ ہے کہ اگر وہ کل کو، اور آپ کو پتہ ہے آج کل سونا مہنگا کتنا ہو گیا، کہ کل کو وہ آگے اپنے بچوں کو ان کی شادیوں پہ دیں، تو کیا اس صورت میں بھی اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر وہ ان کے لیے خاص کر دیا ہے انہوں نے تو پھر وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں خاص طور پر بر صغیر میں بچیوں کو رخصت کرنے کی کچھ ناگزیر ضرورتیں ہیں، یعنی ان سے ہم مفر نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ان کو بھی ذاتی استعمال میں جہیز کے لیے چیزیں رکھی جا رہی ہیں، بچی کو تحفتاً دینے کے لیے رکھی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں میں جو افراط و تفریط ہے وہ اپنی جگہ غلط ہے، وہ اسی طرح ہے جیسے ذاتی استعمالات میں بھی لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں، اس کی اصلاح الگ سے کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی اسی طرح کی ضرورت ہے جس طرح کی ضرورتیں ہر انسان کو لائق ہوتی۔ جی سر، اس میں ایک دو احادیث ہیں جو ذرا تھوڑی کنفیوژن پیدا کرتی ہیں۔ آئی نو یہ اصول تو نہیں ہے، مگر جیسے کوئی ایک خاتون، شاید ان کی بیٹی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ جو تم نے کنگن پہنا ہوا ہے، کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ کچھ اس قسم کا وہ مفہوم ہے۔ تو وہ اگر ذاتی استعمال کی چیز تھی اور کنگن انہوں نے پہنا ہوا تھا تو حضور نے ان کو یہ بات کہی کیوں؟ اس میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو انفرادی واقعات اس طرح تاریخ میں بیان ہو جاتے ہیں ان کا چونکہ پورا سیاق سباق معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم کسی شخص کے ذاتی احوال سے واقف ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اصل میں اسی طرح کی دولت کا اظہار ہے جس دولت پر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکس عائد کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے بنیادی اصول کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ بنیادی اصول کیا ہے؟ 3 چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں: ذاتی استعمال کی چیزیں، نصاب سے کم سرمایہ، عوامل پیداوار۔ کروڑوں کی زمین بھی اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے ذریعے سے کاشت کر رہے ہیں تو زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کی فیکٹری اربوں کی مالیت رکھتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو جو اصول ہیں وہ طے ہیں، وہ رسول اللہ ہی نے قائم کیے ہیں، ان کا اطلاق کیا جائے گا، اور اس طرح کی اخبار احاد کو ان کے پس منظر کے لحاظ سے سمجھنے کی صحیح کی جائے گی۔ وہ سمجھ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اصول کسی صورت میں بھی ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جی عمران خان صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی استاد محترم، قرآن کی ہم بعض آیات دیکھتے ہیں جب نہ، تو اس میں ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم اس کا ترجمہ لٹرل لیں، لفظی ترجمہ اس کا لیں جیسے وہ بیان کیا جا رہا ہے، یا اس کا مطلب ہم زبان کے اسلوب کے تحت اس کا مطلب لیں گے۔ تو اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب، تو وہاں تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اب ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب تو ہاتھ ٹوٹنا ہی ہے، تو اس کا ہم کس وہ اصول کیا ہوگا کہ جس پہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں پر ہم نے اس کا لٹرل معنی نہیں لینا، اس کا بالکل جو بیان کیا گیا ہے وہ معنی نہیں لینا، بلکہ اس کا باطنی مطلب کہہ لیں یا کوئی اور مطلب ہم نے زبان کے اسلوب سے لینا ہے۔ تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں اس کا بیٹا جو ہے وہ مارا گیا، پھر وہ بیماری سے مارا گیا، یہ سب چیز، تو وہ اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ تو قرآن کا مطلب تو یہی ہے، لیکن جو لٹرل الفاظ آئے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو وہ کیا اصول کیا ہے؟ مطلب بہت چیزیں ایسی ہوں گی کہ پھر تو بحث چھڑ جائے گی کہ یہ لفظی ایک مطلب آیا ہے تو اس کو لفظی ہی پڑھا جائے، لفظی ہی سمجھا جائے، یا اس کو زبان کے اسلوب کے تحت سمجھا جائے۔ وہ اصول کیا ہوگا پلیز؟ یہ لٹرل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو سراسر حماقت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ان کو دیکھ کر باغ ہو گیا، میں باغ تلاش کرنا شروع کر دیں۔ زبان تو اپنے قاعدوں کے ساتھ سمجھی جاتی ہے،
اس میں مجاز بھی ہوتا ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، اسالیب بھی ہوتے ہیں، محاورے بھی ہوتے ہیں، روزمرہ بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کا لحاظ کر کے سمجھنا، یہ زبان سمجھنا ہے۔ یعنی یہ بالکل ناقابل فہم باتیں ہیں جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ ایک لٹرل مفہوم بھی ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ زبان میں لوگ کیسے بولتے ہیں، کیا تعبیریں اختیار کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات کسی تعبیر، کسی لفظ یا کسی جملے کے ہم ایک سے زیادہ معنی محسوس کرتے ہیں، تو اس کے قرائن ہوتے ہیں ہمیشہ جن کی بنیاد پر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ ہم جیسے اردو کو سمجھتے ہیں، ہمیں ویسے ہی عربی زبان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان لوگوں نے تو مجھے بالکل بے دست و پا کر دیا ہے، تو یہ دست کے معنی ہاتھ کے ہیں، پا کے معنی پاؤں کے ہیں، بے نفی کے لیے آتا ہے، تو اس کا لٹرل مطلب آپ سمجھیں گے یا کوئی آدمی سمجھے گا تو اس کو بقائمی ہوش و حواس آپ قبول کریں گے کہ کسی شخص نے آ کے میرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں اور پاؤں کاٹ دیے ہیں۔ اس طرح کے محاورے، ایسے روزمرہ کی چیزیں، اس طرح کے اسالیب، ان کو جاننے کا نام زبان کو جاننا ہے۔ تو زبان کو جاننے کے وہ قطعی اصول جو ہر زبان میں ملحوظ رکھے جاتے ہیں، وہی عربی زبان میں بھی ملحوظ رکھے جائیں گے۔ کبھی بھی یہ تفریق پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ لٹرل مفہوم کوئی مفہوم نہیں ہے، یہ سرے سے کوئی چیز ہی نہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اہل زبان کسی تعبیر سے، کسی لفظ سے، کسی تالیف سے مطلب سمجھتے ہیں وہ لیا جائے گا۔ اس میں اگر کوئی چیز محتمل الوجہین ہو گئی ہے تو سیاق و سباق کو دیکھا جائے۔ جی استاذ، جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، جیسے امتحان میں کامیابی کا موقع ہے یا اس طرح کی کوئی دوسرا خاص موقع ہے، تو اس میں ہم اندر سے کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس کا اظہار کریں، اور پھر بندہ مومن ہونے کے ناطے آپ خود کو بعض پابندیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے نمود و نمائش کا شکار نہیں ہونا یا اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس میں کس چیز کی زیادہ پابندی کی جائے، یعنی کس حد تک کانشیس ہونا چاہیے انسان کو؟ اسی چیز کی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک بڑے خوبصورت لفظ میں بیان کر دیا کہ اپنے اوپر میزان لگائے رکھو، ترازو ہاتھ میں پکڑ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ انسان کی تفریح کی، جشن کی، خوش ہونے کی، تہواروں سے حظ اٹھانے کی خواہشات ہیں، وہ انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، ان کو کچل نہیں دینا چاہیے، ان کو ایک متوازن طریقے سے ظاہر کرنا چاہیے۔ دیکھیے کھانے پینے کے معاملے میں کیا فرمایا، کلو وشربو ولا تسرفو، یعنی کھاؤ پیو، یہ کھانے پینے کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو چھوڑ کر تم نے کسی جنگل میں نہیں جانا، لیکن اسراف سے اجتناب کرو۔ تو یہ اسراف ظاہر ہے ہر آدمی اپنے لحاظ سے طے کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے لحاظ ہی سے اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس میں میری جگہ کسی فقیہ نے اور کسی فقیہ کی جگہ میں نے جواب نہیں دینا، بلکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جے تمون فرادا، تم میں سے ہر شخص تنہا میرے پاس آئے گا، تو تنہا آنے والے نے تنہا جو کچھ کیا ہے اسی کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہمیں اپنے ذاتی اخراجات میں، زینت کی چیزوں کے استعمال میں، اللہ تعالیٰ نے کتنے تحدید کے ساتھ فرمایا ہے کہ زینت کی سب چیزیں تو یہ میں نے پیدا ہی تمہارے لیے کی ہیں، ایمان والوں کے لیے کی ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مصیبت بن جائیں، ہم ہر موقع پر اپنی دولت کی نمائش کرتے رہیں، ہم اپنی حصے جمالیات کی تسکین کرتے کرتے لوگوں کے سامنے اترانے کا طریقہ اختیار کر لیں یا ان کو حقیر جانیں؟ تو یہ انسان کے اخلاقی وجود کا ایک حکم ہے جو اس کے اندر بٹھا دیا گیا ہے۔ ہمارے سارے معاملات اسی اصول پر طے ہوں گے، یعنی ہماری تحقیق ہو، ہمارا علم ہو، وہ تو بے راہ روی اختیار کر لے گا، لیکن ہمارا اخلاقی وجود فوراً فیصلہ دیتا ہے کہ یہاں تم اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہو۔ تو اخلاقی وجود کا یہ فیصلہ یا حادثہ اخلاقی کا یہ فیصلہ ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے، اسے کرنے دینی چاہیے، اور وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس میں کبھی فیصلہ کرنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی افراط ہو جاتی ہے، کبھی تفریط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو معاف فرماتے ہیں، تاہم ہر فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ میں یہاں دوسروں کے لیے کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں کر رہا، میں ان کو حقیر سمجھنے کی کسی صورتحال سے تو دوچار نہیں ہو گیا،
میرے باطن کے اندر کوئی لوگوں کے اوپر بڑائی ظاہر کرنے کے داعیات تو پیدا نہیں ہو رہے، فوراً اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ محاسبہ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو داعیات رکھے ہیں وہ سب فطری داعیات ہیں، اور اس میں یہ زینتوں کا استعمال، یہ حصے جمالیات کی تسکین، یہ تفریح کے داعیات، یہ کسی خوشی کے ملنے کے اوپر خوشی کا اظہار، سب چیزیں بالکل فطری ہیں، اور ان میں سے ہر چیز ہم کو پیغمبروں کے ہاں بھی نظر آتی ہے، پیغمبروں کے بہترین زمانے میں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری خود دیتے ہیں اس میں بھی اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ صف میں کیا فرمایا ہے کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ جو تمہیں جہاد کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے صلے میں جنت تیار کر رکھی ہے، لیکن وہ اخریٰ تحبونہا، وہ ایک دوسری چیز بھی ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو یہ پسند کرنا اور اس کے معاملے میں جذباتی ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا احترام اور اس کی عزت قائم رکھنی چاہیے، لیکن حادثہ اخلاقی کو بیدار رکھنا چاہیے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ضمیر کا فتویٰ بہرحال سننا چاہیے۔ اس میں حضور نے بھی جو بات تلقین کی وہ کیا تھی؟ استفت نفسک، اپنے نفس سے فتویٰ پوچھ لیا کرو، وہ جو فتویٰ دے اس کے لحاظ سے آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ استاذ، آج کی نشست کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت عنایت، بہت